اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے میڈیا کے دوستوں بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب ہم انہیں بلاتے ہیں تو وہ آتے بھی ہیں اور ہمارے تمام پروگراموں کی لائیو کوریج بھی کرتے ہیں، تو میں اس پر ان کے مالکان، میڈیا ہاؤسز کا، ڈائریکٹر نیوزز کا، بیورو چیفز کا، رپورٹرز کا، کیمرہ مین اور تمام ٹیکنیشنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں یہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ بلا شبہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ میں ابھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ ابھی ہمارے پاس موتی والا کم ہے۔ اگر ملک کی معیشت زبردست ہو جائے تو یہاں ہر آدمی موتی والا اور ہیرے والا بن جائے گا، کیونکہ زبیر بھائی نے پہلے ہی موتی والے ہیں، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آدمی موتی والا جو ہے وہ بن جائے، اور اس کوشش میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جاوید بلوانی بھائی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بات میرے لیے کہی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے کہ وہ جو سچ ہے اس کو برملا کہنے کی، ویسے بھی وزیر اعظم کی تقریب ہو، ایوان بالا میں جاوید بلوانی صاحب کی جو آواز ہے اسے ہم نے ہمیشہ تاجر برادری کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے ایک توانا آواز دیکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے کراچی چیمبر کے صدر یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ریحان حنیف بھائی کا، کہ وہ اس وقت ان کے ہاتھ میں چیمبر کی کمانڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں انشاءاللہ تعالی چیمبر وہ مسائل بھی حل کر لے گا جو کئی برسوں سے پینڈنگ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ادریس بھائی کا تعارف آپ سبھی کے سامنے ہے کہ چیمبر کا صدر کوئی بھی ہو، اختیارات ادریس بھائی استعمال کریں، کیونکہ زبیر موتی والا بھائی کو سب سے زیادہ اعتبار انہی پر ہے اور اعتماد انہی پر ہے، تو ہمارے ہر دل عزیز ادریس بھائی اور باقی بھی ہمارے جتنے مینیجنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، لیڈر صاحبان ہیں جو یہاں سب موجود ہیں، طارق یوسف بھائی، ہمارے انجم نثار بھائی تو ہر دل عزیز ہیں، ہمارے مجید والا گام والا بھائی جو ہیں وہ ہمارے، یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ان کی آپس کی کوارڈینیشن اور محبت ہے، ان کی یکجہتی ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ کراچی چیمبر نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی معیشت میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ جو نام ہے مائی کراچی، اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں جو سمجھا ہوں اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ میرا کراچی، اور اگر ہم سب ملیں، کراچی چیمبر، چیف منسٹر سندھ، گورنر سندھ، میڈیا، اور ہم سب یہ کہیں کہ میرا کراچی، تو پھر جا کر ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ یہ شہر ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، یہ شہر تاجر برادری کے لیے ایک منی پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں کی تاجر برادری نے ہر حالات سے مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، اور میں
یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا، دہشت گردی کا واقعہ، یا بلوچستان میں ہوا ہے، اور یا دہشت گرد جو چھپے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاجر برادری ہے، ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے آپ۔ یہ معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا کم نہیں کریں گے، بلکہ ہر حادثے کے بعد اسے اور بڑھائیں گے۔ آج یہ مائی کراچی ان دہشت گرد اسپانسر کے منہ پہ تماچا ہے، یا جو لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، گو کہ سرکاری سطح پر، کیونکہ ایک ایسا بڑا واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، لیکن یہ بھی بھارتیوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ اس قوم کے حوصلے پتنگ کی طرح اونچے اڑ رہے ہیں۔ گو کہ مجھے بھی جانا تھا، لیکن اسلام آباد کے واقعے کے بعد میں نے آج وہاں نہیں گیا، ورنہ میں نے وہاں میڈیا سے یہ ضرور کہنا تھا کہ بسنت تمہاری اور پتنگ ہماری، لیکن موقع نہیں مل سکا، تو میں نے کہا میں یہاں یہ بات کر دوں۔ لیکن جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں، وہ یہ بھول جائیں کہ اس ملک کی تاجر برادری، اس ملک میں فورسز، ہمارے فیلڈ مارشل، حکومت، وزیر اعظم اور ایک ایک شخص جو اس پاکستان میں رہتا ہے، اس کے دل میں تمہارا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تم جتنی چاہے دہشت گردی کر لو، ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اور پھر 10 مئی کی طرح اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوڑو، ہم 10 مئی جیسے واقعات کر کے دنیا میں تمہیں نصب و نابود کریں گے، تمہارا مکروہ چہرہ دکھائیں گے، کیونکہ تمہاری اس دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر میرے شہر کا تاجر، میرے ملک کا صنعت کار اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کو دھچکا لگتا ہے۔ لیکن اب دنیا کے ذرائع ابلاغ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس تمام دہشت گردی کے پیچھے بھارت، اس کے اسپانسر جو کہ افغانستان میں موجود ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ لفظ مائی کراچی، میرا کراچی، اگر ہم اس لفظ کو اپنا لیں اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس کو میرا کراچی سمجھنا شروع کر دیں، مسئلہ وہاں آتا ہے جب یہ میرا کراچی کا لفظ تیرا کراچی میں بدل جاتا ہے۔ یہ تیرا کراچی اور میرا کراچی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، تو آئیں میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ تیسرا لفظ نکال لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمارا کراچی۔ آئیں ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کراچی ہے، اور ہمیں اس کراچی کی تاجر برادری اور صنعت کاروں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ جہاں تاجر برادری نے اس شہر کو بہت کچھ دیا ہے، اس شہر نے بھی اس تاجر برادری کو بہت کچھ دیا ہے، بلکہ پورے پاکستان کی تاجر برادری اس شہر سے نوازی گئی ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ میٹروپولیٹن سٹی کہلاتی ہے، پورٹ سٹی، ایک نہیں 2 پورٹ ہیں، کراچی پورٹ ہے ہمارے پاس، پورٹ قاسم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لفظ کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج یہ میرا کراچی تیرا کراچی میں بدل گیا ہے، اور وہ ہم نے گل پلازا میں دیکھا۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حکومت سندھ نے، چیف منسٹر صاحب نے، میئر کراچی نے واقعے کے بعد چیمبر کے ساتھ مل کے
جو متاثرین کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پیسہ کسی چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، کسی جان کا نعم البدل نہیں ہوتا، لیکن میں اس پہ حکومت سندھ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا دل چھوٹا نہیں ہے، جو کام اچھا کریں گے ہم اسے سراہیں گے بھی اور اس کو لوگوں کو بتائیں گے بھی، کیونکہ یہ شہر میرا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے۔ ہم نے یہاں اس سیاست کو جنم نہیں دینا جو ذاتیات اور دشمنی اور بدلے کی آگ میں اس حد تک بڑھ جائے کہ پھر میرا شہر اس کا خمیازہ بن۔ اس شہر نے سب کچھ دیا ہے، لیکن آج یہ شہر منتظر ہے۔ آج تاجر برادری ہو، صنعت کار ہو یا حکومت، ان سب کو اس شہر کا قرض چکانا ہے۔ آج اس شہر کی سڑکیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرا قرض واپس کرو۔ یہ شہر اور اس کی سڑکیں کبھی راتوں میں دھلا کرتی تھی۔ اس شہر کی روشنیوں کی مثال پورے پاکستان کو دی جاتی تھی۔ آج میرا شہر روشنیوں کے لیے ترس رہا ہے۔ گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گھنٹوں۔ آج اس شہر میں پانی کے لیے جتنا ایک عام آدمی ترس رہا ہے، اتنا ہی میرا صنعت کار پانی اور گیس کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ شہر کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر اس شہر کے لیے ایک حکمت عملی بنانی ہے۔ جاوید بھائی، یہ شہر جس طرف جا رہا ہے، کل رات بھی آگ لگی، 2 فیکٹریاں جل گئی۔ بات یہ ہے کہ جل گئی، سامان جل گیا۔ اس شخص کا جو رات تک امیر تھا، آج وہ زیرو پہ کھڑا ہے، اپنا سٹاک سب کچھ جلا دیا، جل گیا، آگ لگ گئی۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہے جو آگ بجھانے میں معاون ہو۔ آگ بجھنی چاہیے۔ میں اپنے شہر کو جلتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ شہر میرا ہے، یہ شہر آپ کا ہے۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ آج اقتدار کسی اور کے پاس ہو، کل کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن یہ شہر، اسے نہیں جلتا ہوا دیکھ سکتے۔ آج اس شہر سے جو کما کر گئے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں اپنے دوسرے شہروں کو روشنیوں کا شہر بنتے ہوئے۔ مجھے خوشی ہے لاہور کی رونقیں دیکھ کر، مجھے خوشی ہے وہاں کے چراغے کو دیکھ کر، لیکن مجھے افسوس ہے اپنے شہر کی روشنیوں کو مدھم ہوتے ہوئے دیکھنا، اور یہ نہیں برداشت ہوگا۔ جب سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر، میرا شہر ترقی کرے، جو کہ پورے پاکستان کی معیشت کا ایکسپورٹ میں 54% ہے۔ اب تو کہتے کہتے تھک گئے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہو گیا گھر میں، اور ٹیکس کی مد میں 67%۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 67 سے پاکستان نہ بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ 54% ایکسپورٹ سے پاکستان کے کسی بھی شہر کو پیچھے رکھو، لیکن خدا کے واسطے اس ترقی میں اس شہر کو تو شامل رکھو۔ مجھے امید ہے، اس امید کی نئی کرن کا نام فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر ہے، اور میں برملا بات کرنے والا آدمی ہوں۔ میں کوئی
وہ بندہ نہیں ہوں کہ بلا وجہ تعریف کے پل باندھوں. میں سب سے پہلے کہنے والے شخص میں تھا کہ یہ حافظ قرآن ہیں، ان کے دل میں قرآن ہے، اور جب وقت آئے گا تو یہ پاکستان کو اور اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرائیں گے. آج اس ملک کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب 9 مئی اور 10 مئی کو ضرورت پڑی تو پاکستان کے دفاعی اداروں نے اپنے سے 5 گنا طاقتور ملک کو ایسی دھول چٹائی ہے کہ آج تک دنیا کا ذرائع ابلاغ اس کی تعریفیں کر رہا ہے. وہ ہمارا فیلڈ مارشل، اس کی حکمت عملی ہے، اس کی لیڈرشپ تھی، اور جسے پاکستان کی حکومت نے بھی ایکسپٹ کیا اور عوام نے بھی ایکسپٹ کیا. میں نے امید کی کرن کی بات کی، وہ اس لیے کی کہ مارکہ معیشت کے، مارکہ حق کے بعد آج ہمارا فیلڈ مارشل مارکہ معیشت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور ہماری تاجر برادری اور ہمارے صنعت کاروں کو اعتماد ہے اس بات پر کہ حکومت پاکستان، میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل دنیا سے پاکستان کے لیے معیشت کا حصہ لائیں گے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. آج دنیا کے صدور پاکستان آ رہے ہیں. دنیا کی سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے. ہم تو ہمیشہ سے ہی بڑھانا چاہتے تھے، لیکن اب وہ بڑھا رہے ہیں. سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کر رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بھارتی ایجنڈوں کو برداشت نہیں ہے. اس لیے یہ دہشت گردی بلوچستان اور اسلام آباد میں کی گئی ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے، جس سے یہ تاجر برادری، یہ صنعت کار اور یہ شہر اور پاکستان ترقی کرے گا. نریندر مودی اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس شہر میں کوئی بھی، اس ملک میں دہشت گردی کا واقعہ ہو تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھارتی حکومت نریندر مودی شامل ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں نریندر مودی صاحب کو کہ یہ ظلم نہ کریں معصوم نہتے لوگوں پر. اگر پھر لڑنا ہی ہے تو آئیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کو للکارتے ہیں. کیونکہ تم 10 مئی کی للکار سے اتنے ڈر چکے ہو کہ اب تم بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کے میرے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. لیکن ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو ہلکا نہیں لینا، اس ملک کے میڈیا کو ہلکا نہیں لینا، اس ملک کے تاجر اور صنعتکار کو ہلکا نہیں لینا. اور پھر تمہیں پتا ہے اگر تم نے ہلکا لیا تو اس ملک کی افواج اور اس کا فیلڈ مارشل تمہیں ہلکا کر دے گا. صحیح یا غلط؟ درست. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں معیشت بڑھے، اس شہر کے اندر رونقیں دوبارہ بحال ہوں. میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے شہر کے تاجروں، صنعتکاروں اور اس ملک کے صنعتکاروں کو کہ بحیثیت گورنر سندھ مجھے اگر انڈیویجلی بھی ایک بزنس مین کے لیے اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر ایوان بالا میں لے جانا پڑا، خدا کی قسم میں لے کے جاؤں. چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن کے ساتھ تو کھڑے ہی، لیکن ایک تاجر اگر وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہو، کوئی مسائل ہو، کوئی اس کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہو، میں برملا کہنا چاہتا ہوں، یا اس کو اسٹیٹ بینک سے کوئی مسائل ہو، یا حکومت پاکستان سے، گیس ڈپارٹمنٹ سے، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے، میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز کے ساتھ آواز بنیں گے، آپ کے لیے آگے کے راہیں کھولیں گے. اس ملک کا ہر شخص، جب فیلڈ مارشل جو کہ
افواج پاکستان کا سربراہ ہے، جب وہ معاشی مشکلات حل کرنے کے لیے ہر ایک ملک میں وزیر اعظم کے ساتھ جا رہا ہے، پاکستان کے ہر شعبے میں ایس آئی ایف سی کے تھرو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ایس آئی ایف سی میں سرونگ جنرل کو بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری ہو سکے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کچھ چیزوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ پچھلے 77-75 سالوں میں سبھی نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ اس شہر کی معیشت ہو، اس ملک کی معیشت ہو، وہ آج اس نہج پر ایک دن میں نہیں کھڑی۔ یہ آج ہم آئی ایم ایف کے مقروض کسی ایک دن میں نہیں ہوئے، یہ سالوں اس ملک کو کھایا گیا ہے، پیا گیا ہے۔ آج اسی لیے اس ملک کا بچہ قرضدار ہے، لیکن ہم سب مل کر یہ جو ایگزیبیشن ہے، مجھے بتایا ابھی جاوید بلوانی بھائی نے کہ ہزاروں آئٹمز جو ہیں، ابھی میں نے فون میں دیکھا کہ وہ یہاں 20% اور 40% کم پیسوں میں اویلیبل ہے۔ میں اس پہ کراچی چیمبر آف کامرس کو، اس کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ عوامی مسائل کے لیے تاجروں صنعتکاروں سے بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ 20 اور 40% ایسے نہیں مل جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کی کوشش کاوشیں ہے، آپ کی وہ آپ کا احساس ہے جو آپ رمضان سے پہلے چاہتے ہیں کہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ 20 اور 40% ڈسکاؤنٹ کی صورت میں چیزیں حاصل کر سکیں۔ اور کراچی چیمبر آف کامرس اور اس کی لیڈرشپ کا گل پلازا کے معاملے میں جو کردار ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ اگر آج کراچی چیمبر اس معاملے میں نہ آتا یا اس سے پہلے گولٹن مارکیٹ کے معاملات میں اپنی شفاف طریقہ کار کے تحت لوگوں کو انصاف نہ دلاتا تو آج گل پلازا پر اعتماد نہ کیا جاتا ان پہ، اور اس اعتماد کی وجہ ہے کہ آج متاثرین کو پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 50% لوگوں کو پیسے مل گئے ہیں اور باقیوں کو بھی ملنے والے ہیں۔ میں یہاں پر ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ گل پلازا یا کل رات جو آگ لگی اس کے متاثرین کو ہم پیسے تو دے دیں گے، لیکن اس بات کی گارنٹی کون کرے گا کہ یہ آئندہ کوئی گل پلازے کا سانحہ نہیں ہو؟ اسے روکنے کے لیے کئی 100 ماں کے لال بچھڑ گئے اپنے خاندانوں سے اور کئی ہزار کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس حکمت عملی میں کراچی چیمبر حکومت کے ساتھ ہو، بیٹھے، جہاں میری ضرورت ہوگی میں بھی موجود ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں موجود نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں دیکھ سب رہا ہوں، اور وفاق تک ان سب چیزوں کو پہنچانا وہ میرا کام ہے اور وہ میں کرتا رہوں گا، لیکن آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ میری میئر کراچی سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، مجھے ان کی باتوں سے لگا ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں پچھلے گل پلازا کے واقعے کے بعد ان سے مسلسل رابطے میں ہوں، اور اس رابطے کا مقصد اس شہر کی بھلائی ہے۔ اس شہر کے لیے کچھ لینا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو وہ لڑائی سے نہیں ہوگا۔ اگر اس کے لیے مجھے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہو تو میں ہٹوں گا، اگر جھکنا ہو تو جھکوں گا، کیونکہ یہ میرے شہر کا، میرے صوبے کا معاملہ ہے۔ اس شہر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں آخری میں یہ بات کہوں گا کہ کراچی چیمبر نے اس میں بھی لیڈ لی ہے۔ یہ جو میرا کراچی کا کانسیپٹ ہے، یہ اس پورے پاکستان میں 21 سال پہلے سراج قاسم تیلی مرحوم نے شاید دیکھ لیا تھا کہ 21 سال بعد اس شہر میں کیا ہوگا، تو اسی لیے اس نام کو ہر سال یہاں ایگزیبیشن ہوتی ہے، لیکن میں اسے صرف ایگزیبیشن نہیں سمجھتا۔ میرا کراچی کا لفظ
یہ وہ لفظ ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے. اس لفظ کے ساتھ ہم سب نے کھڑا ہونا ہے. یہ میرا کراچی تیرا کراچی نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارا کراچی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ہمارا کراچی کی ترقی کے لیے اور دوبارہ روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. شکریہ.